تمام سننے والوں کی خدمت میں محمد ہمایوں ظفر کا پرخلوص سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اپنے چینل انفارگیٹیبل اسٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، یہ ناقابل فراموش سچا واقعہ کراچی سے ہمیں شبینہ گل انصاری صاحبہ نے بھیجا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ دکھ بھری داستان پڑھنے کے بعد کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگائے گا، نہ کسی باکردار عورت یہ لڑکی کو بدکردار کہے گا۔ دراصل یہ داستان اتنی دردناک ہے کہ جسے سن کر میں خود مہینوں غمزدہ رہی، خوف کے مارے نیند نہیں آتی تھی۔ یہ واقعہ 1993 میں کراچی میں جن خاتون کے ساتھ پیش آیا انہی کی زبانی نظر کر رہی ہوں۔ والدہ نے میرا نام نہ جانے کیا سوچ کر پاکیزہ رکھا۔ گھر میں میرے دو ہی کام تھے، والدین بہن بھائیوں کی خدمت اور نماز قرآن پڑھنا۔ میری کوئی سہیلی تھی نہ کھلونے یا گڑیا وغیرہ۔ گھر میں زیادہ تر خاموش رہا کرتی۔ ابھی 15 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ میری شادی کر دی گئی۔ ہم 15 بہن بھائی تھے، 5 بہنیں اور 10 بھائی۔ ایسے میں والد صاحب نے اکیلے ہی کما کر ہم سب بھائی بہنوں کی بہترین پرورش کی، اچھا کھلایا پلایا۔ ہمارے گھر کے دستور کے مطابق کنواری بیٹیوں کے خاندان بھر میں جانے یا ملنے ملانے پر پابندی تھی۔ بدقسمتی دیکھیے کہ شادی کے بعد رخصت ہو کر جس گھر گئی وہاں بھی یہی ماحول ملا۔ گھمانا پھرانا یا کسی تفریحی مقام پر لے جانا تو دور کی بات، میرے شوہر کبھی اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں بھی لے کر نہیں گئے۔ ساس سسر انتقال کر چکے تھے۔ میرے شوہر سمیت یہ 3 بھائی تھے۔ بہرحال شوہر کی کم آمدنی میں بھی ہنسی خوشی گزارا کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا۔ اپنی جیٹھانی کو اکثر ننیال ددیال جاتے دیکھتی تو میرا بھی بہت دل چاہتا کہ میں بھی اپنے میکے جاؤں، لیکن میری خواہش کو عملی جامہ پہنانے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد میرے والد اور 2 سال بعد والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، آپ ہی سب سے ملا کیجئے نا۔ میں نے کہا، بچپن سے اب تک تو کہیں آنا جانا ہوا نہیں، خاندان سے کبھی ملی نہیں، تو اب کیا کروں گی میں مل کر؟ بس اب تو صرف ایک ہی خواب ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر کسی قابل بنا دوں۔ تمہارے دولہا بھائی کو بھی پڑھا رہی ہوں۔ خیر، ایک دن میری والدہ کی چچا زاد بہن رحمت خالہ، جو حال ہی میں پنڈی سے کراچی شفٹ ہوئی تھیں، ان کے بیٹے کی شادی کا کارڈ آیا۔ وہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتی تھیں۔ ان کے ایک بھائی بھی ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے۔ رحمت خالہ نے تاکید کرتے ہوئے کہا، پاکیزہ تم شادی میں ضرور آنا۔ ایک واحد تم ہو جس کی غیروں میں شادی ہوئی، ورنہ تمہاری چاروں بہنیں خاندان میں بیاہ کر گئی ہیں۔ میں نے لاکھ کہا کہ کیا کروں گی، آ کر شوہر کی طرف سے اجازت نہیں ہے، مگر انہوں نے جیسے تیسے کر کے شوہر سے بھی اجازت لے ہی لی۔ مایوں اور مہندی میں تو میرے مزے آ گئے۔ رحمت خالہ اپنے 2 بیٹوں کی شادی اپنے بھائی کی 2 بیٹیوں سے اکٹھے کر رہی تھیں۔ میں پہلی بار رشتہ داروں سے ملی، مہندی، رت جگہ اور گانے بجانے کا ایک نیا رنگ ڈھنگ دیکھا۔ قصہ مختصر، شادی کے جھمیلے سے فرصت ملنے کے بعد ہم سب رحمت خالہ کے گھر میں فرش پر خوش باش بیٹھے باتوں میں مگن تھے۔ رحمت خالہ کا چھوٹا بیٹا ان کے گھٹنے پر سر رکھے لیٹا تھا اور اس کے قریب ہی اس کی منگیتر بھی بیٹھی تھی۔ خوشی کا سما تھا، میں بھی وہیں بیٹھی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ ہم اندھیرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک رحمت خالہ نے چلا کر کہا، میرے بیٹے کے بالوں میں کون ہاتھ پھیر رہا ہے؟ میں سمجھ گئی کہ یہ حرکت 100% اس کی منگیتر کی ہے، لیکن بیٹا اپنی منگیتر کو بچانے کی خاطر کہنے لگا، پاکیزہ باجی بہت دیر سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہیں۔ اس کے یہ کہتے ہی ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ گھر میں سارا خاندان بھرا پڑا تھا۔ میں اس کی طرف سے اس قدر ڈھٹائی سے گھٹیا الزام لگانے پر گمسم سی ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار میری وہ ذلت ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ جو میں نے سنا وہ بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے بدکردار، بدچلن سمیت نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ بلاخر میں نے ہاتھ جوڑ کر رحمت خالہ کے بیٹے سے کہا، پلیز جھوٹ مت بولو، کسی پاک دامن پر جھوٹا الزام لگانے پر اللہ تعالیٰ سخت عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ سچ بتا دو کہ تمہارے بالوں میں کون انگلیاں پھیر رہا تھا۔ مگر وہ بدبخت بولا، امی پاکیزہ باجی کو ابھی گھر سے نکال دیں، یہ اچھی عورت نہیں،
اس کی ڈھٹائی دیکھی تو میں نے فوراً حجاب اٹھایا اور نمناک آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے صرف یہ کہا، اللہ کرے تیرے دھڑ پر یہ سر ہی نہ رہے۔ پھر بوجھل قدموں سے واپس اپنے گھر چلی آئی۔ کچھ عرصے بعد مارکیٹ کی ایک دکان سے بچوں کے کپڑے خرید رہی تھی۔ وہاں رحمت خالہ کی چھوٹی بہو اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ کپڑے خرید رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو خوش ہو گئی۔ الگ سے لگ کے بات کہنے لگی، میرے شوہر کی چھٹیاں ہیں، بچوں کی بھی جون جولائی کی چھٹیاں ہیں، ہم کل مری جا رہے ہیں، وہاں سے پنڈی، لاہور، اسلام آباد بھی جائیں گے۔ میں نے شفقت سے اس کے اور بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گھر آ گئی۔ دوسرے دن مغرب کی نماز پڑھ کر ابھی جائے نماز پر بیٹھی تھی کہ چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، باجی رحمت خالہ کے بیٹے بڑے خوفناک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ میں نے کہا، وہ لوگ تو کل ہی مری گئے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ۔ تو بھائی نے تفصیل بتائی کہ رحمت خالہ کا بیٹا پان کھاتا تھا، وہ ہنستا بولتا بیوی بچوں کے ساتھ پان کا بیڑا منہ میں رکھے ٹرین میں سوار ہوا۔ ٹرین چلی تو پان کی پیک تھوکنے کے لیے دروازے کی طرف گیا اور یہ بھول گیا کہ ڈگ روڈ اسٹیشن سے بجلی کے کھمبے ریلوے ٹریک کے قریب ہی نصب ہیں۔ اس بات سے بے خبر اس نے پیک تھوکنے کے لیے جیسے ہی سر باہر نکالا، اس کا سر تن سے جدا ہو کر دور جا گرا۔ یہ خوفناک خبر سن کر گویا میرے بدن سے جان نکل گئی، میں چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ ہاتھ جوڑ کر سب سے التجا کرتی ہوں کہ کسی مظلوم اور پاکیزہ خاتون پر کبھی تہمت نہ لگائیں کہ خدا نخواستہ اس کی زبان سے کیا بد دعا نکل جائے اور بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔